أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب في جيدها وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صلوات. سامعین محترم، جو احباب مسلسل شرف سماعت بخش رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کے حوالے سے اس کی شان نزول کے طور پر امام بخاری نے جو روایت صحیح بخاری میں لکھی اور جو اس سورہ کی شان نزول کے طور پر بیان ہونے والی واحد روایت ہے. کسی اور مفسر نے کسی اور روایت کا ذکر نہیں کیا سوائے اس روایت کے جس کا ذکر جو امام بخاری نے فرمایا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو روایت انہوں نے بطور سورہ تبت یدا کی شان نزول کے بیان کی ہے اس کے بیان کا اصل مقصد کم از کم جن راویوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کے ذہن سورہ شعراء کی کہ اس فرمان کہ جس میں حضور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلانے کا فرمان جاری کیا گیا ہے. ایک دعوت ذوالعشیرہ کے حوالے سے جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے سے آنے والی نسلوں کی توجہ ہٹانا مقصود ہے کہ کبھی آیہ انذار وانذر عشیرتک الاقربین اس آیت کے ذیل میں یہ کہا گیا کہ حضور ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہاں جا کر سارے مکے والوں کو بلا لیا. اور پھر اسی امام بخاری کے اس مجموعے میں ایک حدیث اس طرح بیان کی گئی کہ اس کے بجائے حضور نے اپنے خاندان کے افراد کو بلایا اور اس میں اولاد عبد المناف سے خطاب کرتے ہوئے 3 نام لیے کہ اے چچا عباس، اے پھوپھی صفیہ، آپ دونوں اپنے عاقبت کی خود فکر کریں. اللہ کے گھر میں آپ کی مدد نہیں کروں گا، نہیں کر سکتا. اور اے میری بیٹی فاطمہ، جو کچھ مال دنیا میں مجھ سے لینا ہے لے لو، میں آخرت میں تمہارا کچھ اللہ کے سامنے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ایک جگہ نعوذ باللہ رسول پر الزام ہے کہ وہ اقربین کے معنی صحیح نہیں سمجھے. عزیزوں میں قریب ترین اس کی جگہ پورے مکے کو بلا لیا. دوسری جگہ رسول نے اپنی اناگرل اسپیچ میں اسلام کا تعارف کراتے ہوئے پہلا کام یہ کیا کہ ان کو ڈرانا شروع کر دیا کہ قیامت کے دن
میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، اللہ کے ہاں میں کوئی تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ یہ جملہ حضرت عباس سے بھی کہا گیا، حضرت صفیہ سے جو آپ کی پھوپھی ہیں، اور جناب سیدہ سے بھی مزید اضافے کے ساتھ کہ تم مال دنیا میں سے جو مجھ سے لینا ہے وہ لے لو، لیکن تم وہاں توقع نہ رکھو کہ میں تمہارے کام آؤں گا۔ یہ یہاں پر ایک ضمناً خیال پیدا ہوتا ہے کہ جناب عباس ابن عبد المطلب، یہ بھی حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے، جناب صفیہ عبد المطلب کی صاحبزادی، اور جناب فاطمہ عبد المطلب کی پڑپوتی، یعنی حضرت عبداللہ کے صاحبزادے حضور اور ان کی بیٹی ہے، تمام تر اولاد عبد المطلب سے خطاب ہو رہا ہے۔ جو اس وقت کے قبائلی نظام کا طور طریقہ تھا، اس میں بزرگ خاندان بہر صورت بزرگ خاندان ہوتا تھا، اور جب کبھی خاندان کے افراد سے خطاب کرنا مقصود ہو تو سب سے پہلے جس سے خطاب کیا جائے گا وہ بزرگ خاندان ہوگا۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب صفا پر واقعہ بیان کیا گیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر حضور نے تمام قبیلوں کو بلایا، تو اس میں کہیں ابو طالب کا ذکر نہیں ہے، جو حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے ہیں اس وقت اور بزرگ خاندان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نہ وہاں ابو طالب کا ذکر ہے، نہ گھر میں گفتگو ہو رہی ہے، تو چھوٹے بھائی عباس سے تو خطاب ہے، چھوٹے چچا عباس سے تو گفتگو ہے، بڑے چچا حضرت ابو طالب سے کوئی گفتگو نہیں ہے۔ یعنی اگر دعوت اسلام ہی سمجھا جائے اس جملے کو کہ خدا کے ہاں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، تو یہ عجیب بات ہے کہ امام بخاری اور ان کے راویوں کو ابھی تک حضرت ابو طالب کو دعوت اسلام پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ شاید اس دعوت کو اٹھا رکھنا چاہتے ہیں کہ ابو طالب کا آخری وقت آئے، اس وقت رسول کہیں کہ کلمہ پڑھ دو۔ نہ معلوم کیا مصلحت ہے کہ یہاں پر ان کا ذکر نہیں ہے۔ بہرطور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سارا التزام، یہ سارا اہتمام صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اس آیت کا رخ موڑ دیا جائے دعوت ذوالعشیرہ کے اس وعدے سے کہ جو رسول نے وعدہ نصرت کرنے والے کے جواب میں اپنی طرف سے کیا تھا۔ وعدہ نصرت کرنے والے نے کہا تھا میں آپ کے مددگار ہوں، تو رسول نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ تم میرے جانشین ہو، وصی ہو، خلیفہ ہو، میری زندگی میں بھی اور میرے بعد بھی۔ تو اس اعلان سے رخ پھیرنے کے لیے یہ کاوشیں ہو رہی ہیں، لیکن انہی کاوشوں میں ذیلی طور پر وہ ذکر بھی آ گیا کہ جہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ یہ اس سورے کے نتیجے میں ابو لہب نے تبن کہا تھا، اور اس تبن کے جواب میں تبت یدا ابی لہب، پورا ایک در جواب آن غزل، یہ پوری حدیث، پوری سورہ جو ہے وہ نازل ہو گئی۔ جب ہم ان روایات کو اپنی جگہ پر درست نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شان نزول کے بارے میں ہم یہاں پر امام بخاری کو مستند نہیں مان سکتے۔ تبت یدا ابی لہب کے سلسلے میں ان کی بیان کردہ روایت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور جب شان نزول کا بنایا ہوا حصار ٹوٹ جاتا ہے تو اب اس کے بعد ہم آزاد ہیں کہ یہ طے کریں کہ یہ سورہ نہ معلوم کس موقع پر نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ جس کے متعلق نازل ہوئی ہے کیا وہ شخصیت مستحق تھی کہ اس کے لیے اس سورے کا نزول ہو۔ یہ سارے پہلو توجہ طلب ہیں، اور اب ہم بالکل آزاد ہیں کہ ہم اس کے سلسلے میں اگر نگاہ دوڑا سکیں اور کوئی قابل قبول حل ہمارے سوالوں کا نظر آئے تو ہم اس کے اوپر توجہ دیں۔ تو ہم نے ابتدائی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی الجھن یہ ہے کہ اگر امام بخاری کی اس بیان کردہ روایات کو تسلیم کر لیں تو اللہ جرم کے ارتکاب سے پہلے سزاؤں کا اعلان کر رہا ہے۔ ابو لہب اور اس کی زوجہ کی طرف سے ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی سوائے تبن کا ایک لفظ کہنے کے کہ تم نے تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے اس دن کے لیے اس موقع کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ اتنی سی بات کے جرم میں اتنی سخت الفاظ پر مشتمل سورہ آ جائے تو اس سورے کا معاملہ کم از کم جب شان نزول کا کہ یہ جو وجہ بیان کی گئی، جو
شان بیان کی گئی نزول کی، جب اس کو ہم نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، وہ قابل قبول نہیں رہا، تو اب کم از کم وہ الزام تو دور ہو گیا۔ اب لازماً یہ سورہ نازل ہوئی ہوگی تو کسی ایسے موقع پر جب مجرم کی طرف سے وہ تمام جرائم ہو چکے ہوں گے کہ جس پر یہ سزا دی جا سکے، تو وہ پہلی الجھن تو ہماری دور ہو گئی۔ لیکن اب اس کے بعد کا مسئلہ مزید قابل غور ہے، اور وہ مسئلہ یہ قابل غور ہے کہ پورے قرآن مجید کے مزاج میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ وہ کسی کا تذکرہ نام لے لے کر کرے۔ عرض کر چکا ہوں کہ پورے قرآن میں تمام اصحاب رسول میں اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ اس وقت موجود تھے، دشمنان رسول بھی موجود تھے اور ناصران رسول بھی موجود تھے، لیکن ہر ایک کا ذکر قرآن میں ہے کسی نہ کسی حوالے سے، لیکن نام کسی کا نہیں لیا گیا۔ صرف ایک صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے، اور وہ بھی ایز اے میٹر آف فیکٹ آیا ہے، کوئی صفت ان کے ساتھ وابستہ نہیں کی گئی۔ حضرت زید کہ جن کو لوگ رسول اللہ کا فرزند کہتے تھے، تو اللہ نے یہ کہا کہ زید کو ان کے باپ کے نام سے پکارا کرو، بس اتنی سی بات ہے، ورنہ کسی کا نام نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ ایک مخصوص فرد سے متعلق بات تھی اور اس کے علاوہ کسی اور پر صادق نہیں آتی تھی، کوئی اور ایسا نہیں تھا کہ اولاد رسول نہ ہو اور اسے فرزند رسول سمجھا جاتا ہو، تو اس لیے وہاں پر نام لینا ضروری تھا تاکہ شبہ کا پوری طرح ازالہ ہو سکے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی کی مدح ہے تو اس کا نام نہیں، کسی کی برائی ہے تو اس کا نام نہیں، اور برائی کے ذیل میں کسی کا نام ہونا تو یوں بھی شان خداوندی کے خلاف تھا کہ پروردگار عالم ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اور ایک ایسا عیب کرنے والا ہے کہ پہلے دن ہی اس کے لیے اتنے سخت الفاظ ابتدا ہی میں اس کا نام لے کر قیامت تک کے لیے سند دے دی کہ اب اس کی بخشش اور نجات کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، یہ اتنا بڑا جرم مجرم ہے۔ ہم نے بھی اس حکم کے آ جانے کے بعد ابو لہب کے سلسلے میں ہم کوئی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یقیناً وہ اس قابل ہے کہ اللہ کے ہر عذاب کا سامنا کرے اور جہاں جہنم میں وہ بھی جلتا رہے اور اس کی بیوی بھی جلتی رہے۔ لیکن یہ نام کا آنا بذات خود ایک مسئلہ تھا کہ پروردگار عالم نے اس نام کا استعمال کیوں کیا۔ اس نام کے آ جانے کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہ پوری سورہ انتہائی پرسنل ہو گئی ہے۔ اس سورہ کے آ جانے کے بعد ایک شخص واحد کا نام کے ساتھ تذکرہ ہے، اس کے کچھ عیب بیان کیے جا رہے ہیں، اور وہ عیب بھی بہت واضح لفظوں میں نہیں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، یہ جرم کیا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ جہنم میں جائے گا۔ جرائم کی تفصیل بھی نہیں ہے بظاہر، یعنی یہ کہنا کہ یہ تباہ ہو گیا، یہ برباد ہو گیا، یہ تو نتیجہ ہوگا نا کسی عمل کا۔ کسی کا تباہ ہونا، کسی کا برباد ہو جانا، کسی کے مال کا کام نہ آنا، یعنی یہی جو چار باتیں کہی گئیں کہ تباہ ہو، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یہ برباد ہو گیا، یہ اس نے جو اس کا مال تھا وہ بھی اس کے کام نہیں آیا، جو اس نے کمائی کی وہ کمائی بھی اس کے کام نہیں آئی۔ ان چاروں باتوں کو کہہ کے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک آگ کے شعلوں میں جلدی جلنے کا وقت آنے والا ہے، یہ آگ کے شعلوں میں جلے گا۔ اور اس کے بعد پھر جس بیوی کا تذکرہ ہوا تو اس کے ساتھ بھی دو فیکٹس بیان کیے گئے کہ اور اس کے ساتھ اس کی وہ بیوی بھی ہوگی جو لکڑیاں چنتی ہے، آگ لگانے والی لکڑیاں چنتی ہے، اور جس کے گلے میں رسی ہے، بٹی ہوئی رسی ہے۔ یہ تمام جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ بظاہر جرم نہیں ہیں، یہ کسی جرم کا نتیجہ تو ہو سکتے ہیں، کسی کا تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا جرم کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ جرم بیان کر کے یہ نتیجہ بیان کرتا تو ہم سمجھتے کہ یہ سورہ ہماری ہدایت کے لیے ہے کہ دیکھو اس جرم سے اجتناب کرنا، ورنہ تم بھی اسی سزا کے مستحق ہوگے جس کی سزا کا مستحق ابو لہب ہے۔ یہاں پر کوئی جرم بیان نہیں ہو رہا، صرف مسلسل بیان دیا جا رہا ہے ان نتائج کا کہ جو اس شخص کو درپیش آ رہے ہیں جس کا نام ابو لہب ہے، ان کو جو مصیبت جو اللہ کی طرف سے جو اس پر سختیاں کی جائیں گی، جو عذاب ہوگا، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ اب یہ سورہ اس وقت تو شاید کوئی استعمال رکھتی ہوگی، کم از کم ایک استعمال اس کا یہی تھا کہ ابو لہب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں اور اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ اس سے کتنا ناراض ہے، اس کے حبیب کی شان میں گستاخی کرنے کے نتیجے میں۔ اس حد تک تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن آج 1400 سال کے بعد
یہ بتائیے کہ اس قرآن میں یہ سورہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا اس عہد کے نسل سے کیا تعلق ہے؟ اگر جرائم کے ساتھ اس کے نتیجے درج ہوتے تو ہم سمجھتے کہ ہمیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو رسول کا چچا بھی ہو اگر یہ جرم کرے تو اس کے بعد اس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں، تو خبردار تم ایسے جرائم نہ کرنا۔ اب بتائیے کہ تباہ ہو جانا تو کوئی جرم نہیں ہے، ہاتھ ٹوٹ جانا تو کوئی جرم نہیں ہے، مال کا کام نہ آنا یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، کسی کے گلے میں رسی کا ہونا، کسی کا لکڑی چننا یا آگ لگانا یہ بذات خود جرم نہیں ہے۔ جب یہ جرائم نہیں ہیں تو پھر اس پوری سورہ کا استعمال کیا رہ گیا؟ اگر اس سورہ کو ابو لہب نامی شخصیت کے نام منسوب سمجھتے ہوئے ہم اس کا جائزہ لیں تو آج اس کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی قرآن مجید میں، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم نہ کوئی ہدایت حاصل کر رہے ہیں، نہ ہمارے کسی بھی زندگی کے مرحلے پر ہماری رہنمائی کر رہی ہے یہ سورہ کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ غالباً بات پوری طرح منتقل نہیں کر سکا ذہنوں میں کہ اس نام کے آ جانے کی وجہ سے معاملہ سمٹ کے صرف ایک شخصیت تک محدود رہ گیا۔ اس شخصیت کے یعنی یہ ایک طریقہ ہے تربیت کا کہ کسی اچھے آدمی کی خوبیاں بیان کی جائیں اور یہ بتایا جائے کہ یہ اس کے اندر یہ اچھائی پائی جاتی ہے، اور اس کے بعد کہا جائے ہم اس کو یہ انعام دیں گے، یا کسی برے آدمی کا بائی نیم تذکرہ کیا جائے، اس کی برائیاں بتائی جائیں کہ یہ خرابیاں ہیں، اس کے نتیجے میں اس کو یہ سزا دیں گے، تب تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مثال کے طور پر ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم ان اچھائیوں کو اختیار کریں تاکہ وہی انعام حاصل کریں جو اس کو ملا تھا، ان برائیوں سے بچیں تاکہ اس نتیجے سے محفوظ رہیں جو اس کو درپیش آیا۔ یہاں صرف نتیجہ بیان کیا گیا، ایک آدمی کا نام لیا گیا اور اس کے بعد سورہ ختم ہو گئی۔ اب گویا سورہ ہماری رہنمائی کا سامان نہیں ہے، تو اب اس مقام پر ہمیں ضرور غور کرنا پڑے گا کہ یہ نام کیا ہے اور کیسے استعمال ہوا ہے۔ ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ فرمائیے، یہ کنیت ہے، نام نہیں ہے۔ ابو لہب کہا یہ گیا کہ حضرت عبد المطلب اپنے اس بیٹے کو جس کا نام ابو لہب ہے، یہ بہت خوبصورت تھا اور اس کا چہرہ دمکتا تھا شعلے کی طرح سے، تو چنانچہ اس کو پیار سے ابو لہب کہا کرتے تھے، شعلوں کا باپ، یعنی یا اس سے شعلے نمودار ہوں، اس حوالے سے اس کو ایک تعریفی طور پر یہ جملہ کہا کرتے تھے ابو لہب۔ اگر یہ کنیت ہے، ابو لہب اس شخص کی کنیت ہے جو بہت خوبصورت تھا، تو اس کنیت کا مطلب اس کی تعریف ہے، یہ نام اس کی مدح میں ہے، اس کی تعریف میں ہے۔ ذرا انصاف سے بتائیے کہ پروردگار عالم رسول کے چچا کی برائیوں پر اس کو اتنی سخت سزائیں دینے جا رہا ہے کہ جیسی سزا کی کوئی اور مثال نہیں ملتی، اور اس وقت پکار رہا ہے اس کو اس پیارے نام سے کہ جس سے باپ شفقت کے ساتھ پکارا کرتا تھا۔ کیا یہ بظاہر بڑی پریشان کن سی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ نام لے کے کیوں نام کے بجائے اس کا نام ہے عبدالعزیٰ؟ اگر عبدالعزیٰ کہہ کے پکارا جاتا تو ہم سمجھتے کہ ٹھیک ہے اس کی برائی مقصود ہے۔ یہ کنیت، اور وہ کنیت بھی جو پیار سے اس کی خوبی کے تذکرے میں، اس کی ایک اچھائی کے تذکرے میں کی جائے، وہ بیان کرنے کے بعد اور اب اس کے بعد اتنا کچھ سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، یعنی گویا پروردگار عالم کو لفظوں میں جس توازن کی توقع کی جاتی ہے وہ توازن بھی اس کی نگاہ میں پیش نظر نہیں ہے۔ جو سیدھی سی بات ہے کہ کسی برے کا تذکرہ کرنا ہے تو پہلے اس کو اگر مخاطب کریں گے تو برائی کے حوالے سے کریں گے، اچھے کا تذکرہ کرنا ہے تو اچھائی سے خطابات کے ذریعے اس کو مخاطب کریں گے۔ یہاں بالکل متضاد صورتحال ہے، خطاب پیار بھرا، تعریف کرتا ہوا، اور اس کے بعد اس کی برائیاں ہی برائیاں، اور پھر اس کے ساتھ اگر معاشرت عرب کے اس قاعدے اور قانون کو پیش نظر رکھیے تو معاملہ اور سنگین ہو جاتا ہے کہ عرب کا رواج یہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ابھی تک یہ نظام قائم ہے کہ خطاب کرتے ہوئے اگر کسی فرد کا نام لے کے بلایا جائے تو یہ اس کی توہین ہوتی تھی، اس کو حقیر سمجھنے کے مترادف ہوتا تھا، اور اگر کسی کو عزت سے بلانا ہو، احترام سے بلانا ہو تو اس کو کنیت سے پکارا کرتے تھے۔
چنانچہ آج بھی عرب میں یہ قاعدہ موجود ہے کہ اجنبی سے ملاقات ہوگی تو اب بجائے اس کے کہ اب نہ اس کا نام معلوم ہے نہ اس کی کنیت معلوم ہے، تب بھی اس کو نام یوں لیں گے کہ اے ابو عبداللہ میری بات سنو، یعنی کسی نہ کسی اللہ کے بندے کے باپ ہوگے یا ہو سکتے ہو، اس لیے ابو عبداللہ کہہ کے اس کی کنیت سے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے، یعنی مسٹر یا جناب وغیرہ کے لفظ کے بجائے عام طور پر مخاطب کرنے کے لیے ابو عبداللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سرزمین مسقط جو خارجیوں کی مملکت ہے، نہروان کی جنگ میں 9 آدمی بچے تھے، ان میں سے 2 آدمی سرزمین مسقط کے نواح میں جا کے آباد ہوئے تھے اور وہاں ان کی نسلیں چلتی نہیں، اور آج بھی جو لوگ حکمران ہیں وہ لوگ اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہاں عجیب و غریب بات ہے، علی کی فوج سے بھاگ کے آئے تھے اور جناب امیر المومنین کی ذات کے متعلق ان کی بدگمانیاں اس حد تک پہنچی تھیں کہ آپ کہتے تھے یہ جماعت یہ کہا کرتی تھی خارجیوں کی کہ حضرت علی نے جنگ صفین میں حکمین مقرر کر کے انسانوں کو ثالث مقرر کر کے گویا اللہ کے اختیارات بندوں کو دے دیے۔ اصل میں حکم صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، ثالث کوئی بن سکتا ہے، فیصلہ کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے تو صرف اللہ ہے۔ انہوں نے بندوں کو ہی مقام دے دیا، اس لیے نعوذ باللہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے۔ اب جب دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے تو اب علی جب تک توبہ نہ کریں اور دوبارہ کلمہ نہ پڑھیں اس وقت تک وہ ناقابل معافی ہیں، ان سے جنگ کرنا ہم پہ واجب ہے۔ یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ اس نقطہ نظر کے حامل لوگ آج بھی وہاں حکومت کر رہے ہیں، اور یہ عجیب و غریب بات ہے، ان کے معاشرے میں اجنبی کو پکارنے کے لیے، عزت سے بلانے کے لیے جو لفظ رائج ہے وہ ابو علی ہے۔ کسی کو بلانا ہو تو وہ اجنبیوں کو ابو علی کہہ کے بلاتے ہیں، یعنی ابو عبداللہ کے بجائے وہ ابو علی کہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اللہ کی جگہ علی کا نام لانا آپ کا کام ہے، نصیریوں کا کام ہے، یا ان خارجیوں کا کام ہے۔ یہ تبدیلی ان کے ہاں پائی جاتی ہے۔ تو کنیت سے پکارنے کا مطلب ہے عزت سے بلانا، بلکہ ایک واقعہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ حکومت میں ایک مرتبہ ایک یہودی نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف ایک مقدمہ دائر کر دیا۔ غالباً زرع کی خرید و فروخت کا کوئی معاملہ تھا، اس کے اندر اس نے دعویٰ دائر کیا۔ تو جب دعویٰ دائر کیا تو جناب امیر کو عدالت میں بلایا گیا کہ آپ بھی تشریف لائیے۔ جب جناب امیر آئے تو اب آ کے ایک طرف کھڑے تھے کہ حاکم نے، صاحب عدالت نے کہا کہ یا ابو الحسن، آپ اب نام لیا اس یہودی کا کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ جب جیسے ہی جملہ کہا جناب امیر علیہ السلام کے ماتھے پہ شکن آ گئی، ایک ناگواری کا احساس ہوا، تو فوراً عدالت نے کہا کہ ہم تو جناب انصاف کر رہے ہیں، آپ کو برابر بٹھا رہے ہیں اس کے، اور عدالت کرتے ہوئے اس کے اوپر ناراض ہونے کی بظاہر ضرورت نہیں ہے۔ علی نے کہا میں اس بات پہ نہیں ناراض ہو رہا کہ تو ساتھ بٹھا رہا ہے، میں اس بات پہ ناراض ہو رہا ہوں کہ اس کا نام لے کے بلا رہا ہے، مجھے میری کنیت سے بلا رہا ہے۔ جب تو نام لینے میں عدالت نہ برت سکا تو فیصلہ کرنے میں کیا عدالت برتے گا؟ تو کنیت سے پکارنا کسی کو باعزت قرار دینا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ اب عجیب بات ہے، ابو لہب کے شان میں اتنا سب کچھ کہا جائے گا، اس کی تباہی و بربادی کا تذکرہ کیا جائے گا، اس کو جہنم کی نوید سنائی جائے گی، اور اللہ اس مقام پر اتنا باعزت لب و لہجہ اختیار کر رہا ہے کہ اے جناب ابو لہب صاحب، یعنی ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو کم و بیش یہ انداز ہو جائے گا۔ تو یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ یہاں پر یہ ابو لہب کا لفظ بالکل غیر مناسب معلوم ہو رہا ہے کہ جب اتنی تنبیہ ہونے جا رہی ہے تو اس کے لیے کنیت سے اس کو کیوں پکارا جائے۔ اب جناب والا مسائل زیادہ دشوار ہو گئے، پہلے تو صرف مسئلہ شان نزول کا تھا، لیکن اب تو براہ راست قرآن مجید کی وہ آیت زیر بحث ہے کہ جس میں ابو لہب کا نام آیا ہے، اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ وہ ستار العیوب جو کسی کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا، وہ نام لے کے کیوں ساری بات کر رہا ہے۔ پھر نام لینے سے وہ سورہ آج ہمارے لیے بالکل بے مقصد ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو اگر کنیت سے پکار رہا ہے تو کنیت تو احترام کا اظہار ہوتی ہے، تو کیوں اس کا احترام کر رہا ہے جس کو اس انداز سے ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہاں سوائے اس کے کہ ذہن کو
پوری طرح سے وقف کیجئے کہ یہ مسئلہ کسی صورت سے سمجھ میں آ جائے، گتھی سلجھ جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم کنیت سمجھ رہے ہوں یہ کنیت نہ ہو بلکہ اس شخص کی صفت ہو؟ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی۔ تاریخ کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے آئیے ذرا ایک اور حوالے سے دیکھیں۔ جناب امیر المومنین کا ایک لقب ہے ابو تراب۔ اس ابو تراب کا کیا مطلب ہے؟ یہ کنیت ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے تراب کے والد، یعنی تراب مٹی، تو مٹی کے باپ؟ جی، ابو تراب جب کہا جائے گا تو اس کا جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے، حضور جب خطاب کریں گے علی بن ابی طالب کو، تو چونکہ تراب ہماری سامان تخلیق ہے، ہم جس کے ذریعے سے وجود میں آئے ہیں وہ تراب ہے، مٹی ہے جس کا انسان بنا ہوا ہے، تو جو انسانیت کے نقطہ کمال پہ فائز ہو اس کے لیے لفظ ابو تراب استعمال ہوگا۔ اس ابو تراب کے معنی یہ ہوئے کہ انسانیت کے جو کامل ترین مظاہرے ہو سکتے ہیں وہ تمام اس شخصیت کے اندر موجود ہیں، اس لیے یعنی یہ نمائندہ ہستی ہے انسانیت کی، اس سے بہتر انسان کا تصور نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے ابو تراب کہا جا رہا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کے اس موضوع سے ہٹ کے بات ہے، یہ جو لقب ہے اس کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو ابو کا لفظ لگتا ہے نا، ابو یا ام کا لفظ لگتا ہے جبکہ وہ ماں نہ ہو اور باپ نہ ہو، اس صورت میں اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس شے کا وہ ابو قرار دیا جائے اس شے کے وجود میں آنے کا سبب ہو۔ جب کسی کو کسی کا باپ کہا جائے تو مطلب یہ کہ بیٹا جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے تو اس باپ کی وجہ سے آیا ہے، تو اگر کسی بیٹے کے علاوہ کسی کا باپ کسی کو کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ چیز معرض وجود میں آئی ہے۔ ذرا سے اور دور چلیے، ایک حدیث قدسی ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے حبیب ہم تمہیں اگر خلق نہ کرتے تو یہ افلاک خلق نہ کرتے، یہ جو زمین آسمان بنائے ہیں ہم نے، یہ جو آسمان بنائے ہیں، افلاک جمع فلک کی، تو ہم نے یہ جو جتنے آسمان بنائے ہیں یہ آسمان بنائے اس لیے کہ تمہیں خلق کرنا تھا، اگر تمہیں خلق کرنا نہ ہوتا تو یہ آسمان نہ بنائے جاتے۔ اب ذرا سوچئے، ہم سب کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ذات ہے وجہ تخلیق کائنات، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ افلاک نہ بنتے اگر تم نہ ہوتے۔ جو کائنات کی تخلیق کا سبب ہے اس کو، اس کائنات کی بہت سی چیزوں کو نکال کے، آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو نکال کے صرف یہ کہا جائے کہ یہ آسمان نہ ہوتے اگر تم نہ ہوتے، جس کی جورسڈکشن میں یہ پوری کائنات شامل ہو، بھئی کوئی اس پورے ضلع کا سربراہ ہو، پوری مملکت کا سربراہ ہو، میں کہوں کہ جناب آپ کی حکومت اس اسٹیٹ تک ہے، یہاں کے صدر سے یہ کہا جائے کہ آپ کی صدارت کا دائرہ کار میں یہ اسٹیٹ شامل ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے تو یہ یقیناً حقیقت تو ہوگی، اس اسٹیٹ کے اوپر نیو جرسی پہ بھی اس کی حکومت ہے، لیکن جس کی مملکت پوری امریکہ ہو اس کے لیے کسی ایک ریاست کا حکمران کہنا ایک طرح سے اس کے توہین کا پہلو ہے، لیکن اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہے تو کائنات کا سبب تو تم ہو، پوری کائنات کے، لیکن کہہ یہ رہا ہے کہ اس افلاک کا وجود تمہارے دم سے ہے، یہ افلاک نہ ہوتے اگر تم نہ ہوتے۔ اب میری سمجھ میں یہ بات نہ آتی اگر علی ابن ابی طالب کی کنیت سامنے نہ آتی۔ جب ابو تراب کہا گیا تو ابو تراب کے مطلب وہی کچھ ہوئے کہ سبب تخلیق اگر کوئی ہے تراب کا تو وہ علی کی ذات ہے۔ یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے کہا گیا ابو الہول، مصر میں ایک بت ہے، وہ بڑا خوفناک سا ہے، سارا جسم شیر کا ہے، چہرہ اس کا ایک خوفناک انسان کا سا ہے، تو اس کو کہا گیا ابو الہول، خوف کا باپ، جس کو دیکھ کے خوف آئے، جو خوف پیدا کرے۔ ام القرا،
وہ بستی کہ جو بہت سی بستیوں کے وجود میں آنے کا باعث بنی، مکہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، یا ام الخبائث شرائب کے لیے استعمال ہوا، خباثتوں کی ماں، مطلب یہ کہ جتنی خباثتیں پیدا ہوتی ہیں اس بیماری سے جنم لیتی ہیں۔ تو ابو تراب اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو تراب ہے، یہ مٹی ہے، اس کے وجود میں آنے کا سبب علی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث قدسی کو اس ارشاد سے ملائیے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے اپنی کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، کہا کہ کائنات میں افلاک کا نظام رسول تیرے حوالے اور زمین کا نظام علی تیرے حوالے، اور اس تقسیم کا سبب یہ تھا کہ رسول نے دنیا میں آ کے بتایا کہ ہم تو ہیں تو ایک ہی نور، لیکن دو حصوں میں اللہ نے تقسیم کر دیا۔ تو نور تقسیم ہوگا تو کیسے نظر آئے گا؟ نور کی تقسیم کیسے ہوگی؟ روشنی کو دو حصے میں کیسے بانٹیں گے؟ اس کے لیے حضور نے یعنی یہ جب تشبیہ دی تھی تو اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو آسمان پر جتنا نور نظر آتا ہے وہ حضور کی ذات ہے، اور دنیا پہ جتنی روشنی نظر آتی ہے، دنیا کا جو وجود نظر آتا ہے وہ علی کی ذات ہے۔ اور اب اس تقسیم کے بعد ہماری صورتحال یہ ہو گئی کہ جب آسمان کے مسئلے ہوں تو رسول سے رجوع کریں گے، جب دنیا کے مسئلے ہوں تو علی سے رجوع کریں گے، اگر شفاعت کی بات ہوگی تو دامن رسول کو پکڑیں گے، اگر دنیا کے مسئلوں میں قدم قدم پر مصیبتوں کو دور کرنا ہوگا تو یا علی مشکل کشا کہہ کے علی کو بلائیں گے۔ اچھا، اب ابو تراب علی کی کنیت نہیں ہے، یعنی کنیت کسی رشتے کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فضائل انسانی کا مجموعہ ہیں۔ اب یہاں پر ایک قرآن مجید میں ایک بحث ہے، اس بحث میں ایک فرشتے نے جو کبھی فرشتہ تھا اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ حکم یہ تھا کہ ابھی ایک ہم روح پھونکنے جا رہے ہیں یہ بنائے ہوئے مجسمے میں، اور جیسے ہی روح پھونکیں تم ان سب کے سامنے تم اس کے سامنے سر جھکا دینا، اس کی تعظیم میں اس کا سجدہ کر دینا۔ اس پہ اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا تم نے سجدے سے کیوں انکار کیا؟ کس چیز نے تجھ کو سجدے سے روکا؟ قرآن مجید میں یہ سوال کیا گیا شیطان سے، تو شیطان نے کہا کہ پروردگارا تو نے اس کو مٹی سے خلق کیا ہے، مجھے آگ سے خلق کیا ہے، مجھے آگ سے خلق کیا ہے، اور اس کی نگاہ میں مٹی حقیر تھی، آگ بلندتر تھی۔ اس کی جو سزا بھی ہوئی ہو وہ سب باتیں چھوڑیے، جو کوئی شیطان کے ساتھ اللہ کرے گا وہ اللہ جانے اور وہ شیطان جانے۔ لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ جو مٹی کے کمالات کا مظہر ہو اسے ابو تراب کہا جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس ذات میں شیطانیت اپنی انتہا کو پہنچ جائے اس کو ابو لہب کہا جائے؟ غور فرمائیے کہ یہ جو ابو لہب کا لفظ ہے یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، کسی کی کنیت نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کی صفت ہے کہ دیکھو تمہیں ایک ہم نے وہ نمونہ دکھایا ہے کہ جو کمال انسانیت ہے، جس کے اندر انسانیت کے تمام اچھے پہلو موجود ہیں۔ ایک ذات تمہارے سامنے وہ بھی موجود ہے جو برائیوں کا ایسا مرقع ہے کہ شیطان اس کے وجود کے اوپر اپنے آپ کو حقیر اور اس کو بلندتر سمجھتا ہے۔ ابو لہب ہے، وہ شولوں کا باپ ہے، تو شولوں کا باپ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شیطانیت اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ اب یہ نام اسم نہیں رہا، یہ کنیت نہیں رہی، صفت بن گئی، اور جب صفت بن گئی تو کسی ایسے فرد کو مت ڈھونڈنے کہ کس کا نام یہ ہے، ایسے کو ڈھونڈنے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ یہ تو جناب والا میری سمجھ میں جو ابو لہب کے جو الجھن تھی نا کہ یہ نام ہے اور اس کی وجہ سے جتنے مسائل پیدا ہو رہے تھے وہ سارے مسائل دور ہو جاتے ہیں اگر ابو لہب ہم کسی کی کنیت سمجھ لیں کہ شیطانی صفات رکھنے والا، جو شیطانی صلاحیتیں، جو شیطان کے تمام
کردار کے پہلوؤں کا مظہر ہو، اس کے لیے ابو لہب کا لفظ استعمال ہوا۔ اگر اس کے لیے ابو لہب کا لفظ استعمال ہوا تو پھر سمجھ میں آ گیا کہ شیطانی صفات رکھنے والا آدمی یہ نہ سمجھے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا، وہ تباہ بھی ہوگا، برباد بھی ہوگا، اس کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے، اس کے بازو ٹوٹ جائیں گے، یعنی اس میں کوئی اختیار اور قوت کی بات نہیں رہے گی، اور وہ چاہے مال خرچ کرے، چاہے لوگوں سے جمع کر کے دولت خرچ کرے، ہر صورت میں یہ دولت اس کے کام نہیں آئے گی۔ وہ جو کہا گیا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھو تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو عمل صالح کریں اور ایمان لائیں۔ یہ عمل صالح کرنا اور ایمان لانا انسان کی عظمتوں کی پہچان ہے۔ جو ان سے محروم رہے وہ گویا شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے، تو شیطان کے راستے پہ چلنے والا خسارے میں ہوتا ہے۔ خسارے کے ہی لیے دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ وہ جو کچھ کرے اس کے اندر ناکام ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، یہی تو خسارہ ہے نا۔ تو اب یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس کو ابو لہب کہہ کے، جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اس کو ابو لہب کہہ کے اس کا جرم بتا دیا گیا کہ اس نے شیطان کے راستے کو اپنایا تھا، اور اس طرح اپنایا تھا کہ نمائندہ بن گیا شیطان کا، سرتاپا شیطان تھا۔ تو ایسی صورت میں اب جتنی باتیں آگے کہی گئی ہیں وہ اس کے شیطان بننے کی سزا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جو کچھ کہا گیا یہ اس کی سزا ہے۔ اور اب بزرگان گرامی، اب ذرا سے نیا مسئلے پیدا ہو گئے کہ اگر ابو لہب صفت ہے، ہم نے اس کو ایک شخص کا نام سمجھا، اس شخص کا نام سمجھا، اگر یہ نام نہیں ہے صفت ہے تو پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ جس کا یہ نام بتایا جا رہا ہے کیا یہ اس کا نام ہے بھی یا نہیں۔ جناب والا، اگر ابو لہب رسول کے چچا عبدالعزیٰ کا نام ہے تو پھر تاریخ کے اندر یہ نام اسلام سے پہلے کوئی نہ کوئی حوالہ موجود ہونا چاہیے کہ یہ نام استعمال ہوتا تھا۔ آج مسلمان کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا نام ابو لہب ہے، آج جو دل چاہے مسلمان کہتے رہیں۔ عرض کیا نا کہ جب قرآن کے اندر ایک آ گیا کہ ایک ابو لہب کا تذکرہ ہے اور اس کے متعلق اتنی سب باتیں کہی جا رہی ہیں، تو ہم کسی کو بھی تاریخ میں آج ابو لہب کہہ دیں کہ یہ ابو لہب ہے تو یہ ہمارا کہنا ہوگا۔ کیا حقیقتاً اس کا نام ابو لہب تھا؟ یہ کنیت کبھی تھی؟ یہ کہا گیا کہ جناب عبد المطلب پیار سے کہا کرتے تھے، بڑی عجیب بات ہے، اس کے حسن کو معیار قرار دیا گیا۔ ایک کتاب ہے دائرۃ المعارف الاسلامی، اسلامی انسائکلوپیڈیا ہے، یہ کوئی 23-24 جلدوں میں ہے، یہ لکھی گئی ہے۔ یہ پنجاب یونیورسٹی، ہمارے یہاں پاکستان میں ایک یونیورسٹی ہے، اس نے ایک پورا بورڈ بنایا تھا اور بڑی محنتوں سے یہ انسائکلوپیڈیا لکھا گیا۔ اس سے پہلے یہ انسائکلوپیڈیا جرمنی میں لکھا گیا تھا، اس جرمنی والے انسائکلوپیڈیا میں اضافہ کر کے اس کو شائع کیا گیا ہے۔ اس میں ابو لہب کے مادے کے ذیل میں یہ انکشاف کیا گیا کہ یہ رسول کا چچا تھا، اس کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا، اور ایک شخصیت ہے ربیعہ ابن عباد، ان کا حوالہ دے کے کہا گیا کہ ربیعہ ابن عباد نے بتایا کہ وہ ابو لہب جس کا نام ہے وہ ایک آنکھ سے بھینگا تھا اور اس کے چال میں لنگڑاہٹ تھی۔ اب ایک شخص ایک آنکھ سے بھینگا بھی ہو، لنگڑا کے چلتا ہو، اور اس کے لیے اس کے حسن کی تعریف میں ابو لہب کہا جائے، یہ تو ہم نے کہا نا بعد میں کہ صاحب شعلے کی طرح چہرہ دمکتا تھا۔ ذرا ایک آنکھ کے بھینگے پن کے ساتھ دمکتے ہوئے چہرے کا تصور کیجئے، اگر حسن کے کسی معیار پر یہ چہرہ پورا اترتا ہو اور اسے ابو لہب کہا جائے تو یہ خطاب اس کو دے دیجئے۔ نہیں، یہ بھی بات کافی نہیں، ایک روایت بیان کی گئی، اور یہ روایت ہمارے مولانا مودودی نے بھی سیرت سرور دو عالم میں دعوت ذوالعشیرہ کے موقع کے اوپر لکھی کہ جس وقت یہ صورتحال ہوئی کہ جناب رسالت مآب نے کہا کہ میں ایک ایسا پیغام لے کے آیا ہوں کہ آج تک کوئی اپنی قوم کے لیے ایسا پیغام لے کے نہیں آیا، تو اس مرحلے پر وہ جناب امیر کے نیابت کا اعلان کرنے کے فوراً بعد ابو لہب اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ابو طالب سے مخاطب ہو کے کہا کہ اس کو آج کے دن روک لو، حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کو آج کے دن روک لو، ابھی روک لو، اس لیے کہ کل اگر یہ بات اسی طرح سے کہتا رہا تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ پورا عرب ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا،
اور ہم تنہا بنی ہاشم پورے عرب سے نہیں لڑ سکیں گے، اس لیے آج روک لو، آج روکنا آسان ہے، کل جب اس کی آواز بلند ہوگی تو سب کی مخالفت تم نہیں برداشت کر سکو گے۔ یہ ایک دنیا دار بزرگ خاندان جو اسلام کے نتیجے میں خطرات آنے والے ہیں ان کا اندازہ لگا کے کہہ رہا ہے، اور یہ آپ کو اندازہ ہے کہ وہ تمام خطرات آئے جو ابو لہب کے ذہن میں تھے، جو بات اس نے کہی تھی وہ تمام خطرات اسلام کے لیے آئے، چنانچہ اس کا یہ اندیشہ تھا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ایمان کی قوت کیا چیز ہے اور جو منصب رسالت پہ قائم ہوا ہے اس میں کتنی استقامت پائی جاتی ہے۔ لیکن اس نے جو بات کہی وہ بات اپنی جگہ امر واقعہ تھی۔ ایک سمجھدار دنیا دار انسان وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پھر جب کہ وہ داماد بھی بنو امیہ کا ہے، اس کی بیوی ام جمیل بنو امیہ کے ابو سفیان کی بہن ہے، اس کو معلوم ہے کہ دوسرے قبیلوں میں ہمارے خلاف کتنی حسد اور رقابت پائی جاتی ہے، اگر پتہ چل گیا کہ ان کے اس خاندان میں یہ نبوت بھی آ گئی ہے تو پھر اور سب سے پہلے بنو امیہ اپنی پوری قوت سے ڈٹ جائیں گے اس کے مقابلے میں، اور تاریخ کے اندر ایسا ہی ہوا، اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ اب اگر وہ یہ کہہ رہا ہے اس وقت تو اس کا یہ جذبات کا اظہار ایک سنجیدہ سیاسی حالات پر نظر رکھنے والا ایک بزرگ کا تبصرہ نظر آتا ہے، اسلام کا دشمن بنیادی طور پر نہیں ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب نے یعنی یہ محفل برخاست ہو گئی، اس کی بات کی پرواہ نہیں کی، جو کچھ بھی حضور کو کہنا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں حضور نے کہہ دیا۔ اس کے بعد جناب ابو طالب نے ایک پورا قصیدہ کہا، اس قصیدے کو وہ پورا دیوان ابو طالب کے اندر پورا قصیدہ موجود ہے، جس میں قصیدہ نہ کہیے ایک نظم کہی جس میں اس ابو لہب کو مخاطب کیا، اور 2 مرتبہ اس کا نام لے کر اس سے خطاب کیا کہ دیکھو اس بات سے مت ڈرو کہ پورے عرب تمہارے خلاف ہو جائیں گے، یاد رکھو کہ اگر حق کی آواز آج ہماری صفوں کے درمیان سے اٹھی ہے، آج ہم نے اگر اس کی تائید نہ کی تو جو تائید نہیں کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا، لیکن وہ تباہ نہیں ہوگا جو اس کی حمایت کرے گا۔ اور اگر اس وقت تم لوگوں نے کسی نرمی کا مظاہرہ کیا اور نصرت سے انکار کیا رسول کی تو یاد رکھو کہ آج قریش نے تمہیں اتنا پیچھے دھکیلیں گے کہ تم حق کی حمایت نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد تم قریش کے سامنے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ یہ بار بار اس میں تحریک دلا رہا ہے اپنے بھائی کو۔ حضرت ابو طالب اپنی اس نظم میں اس کو آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ حمایت رسول کرے، مخالفت نہ کرے۔ اس کے اندر 2 مرتبہ بڑی پیار سے اس کو مخاطب کیا، مخاطب کرنے کے لیے جو نام استعمال کیے، ایک مرتبہ ابو عتبہ کہہ کے مخاطب کیا، ایک مرتبہ ابو عتیبہ کہہ کے مخاطب کیا۔ وقت وہ ہے کہ جہاں اپنے بھائی کو اپنے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر قریب بلانا چاہتے ہیں، کیا مناسب نہیں تھا کہ اگر باپ ابو لہب کہہ کے پیار سے پکارا کرتے تھے تو اس موقع پر وہ پیار بھرا نام لیا جائے؟ دیکھیے بھائی کو متوجہ کرنا ہے کہ تم ہم سے دور نہ جاؤ، دیکھو تم ہمارے عزیز ہو اور آج تمہیں چاہیے یہ کہ رسول کی حمایت کے لیے اس میں شامل ہو جاؤ۔ تو وہاں ابو عتبہ کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، ابو عتیبہ یہ دونوں بیٹوں کے نام ہیں، یہ بیٹوں کے نام سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن کہیں ابو لہب نہیں کہہ رہے جو پیار بھرا نام ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ابو لہب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تخلیق کیا گیا ہو؟ اب اس پہ حیران نہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے عرصے سے ابو لہب کہا جاتا ہے، جب بھی اس کا نام آتا ہے تو عبدالعزیٰ تو کوئی نہیں جانتا، سب ابو لہب جانتے ہیں۔ جناب والا یہ پروپیگنڈے کا کمال ہے۔ دیکھیے آپ یہاں ایک اور کنیت ہے، وہ جو بدر میں مارا گیا تھا، جو کفار کے لشکر کا سردار تھا، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل کہتے ہیں نا؟ کیا اس کا نام ہے ابو جہل؟ یہ مسلمانوں کی طرف سے اس کو دیا ہوا خطاب ہے۔ وہ اس سے پہلے قریش کے جماعتوں میں اس کی حیثیت یہ تھی کہ وہ بڑا دانشمند انسان سمجھا جاتا تھا، مقدمات اس کے پاس لائے جاتے تھے فیصلے کے لیے، ایک سمجھدار دانشور بزرگ کی حیثیت سے اس کے پاس مقدمات لائے جاتے تھے، اور ان مقدمات میں اس کے فیصلے کی یہ قدر کی جاتی تھی کہ اس کو احتراماً کہا جاتا تھا یہ ابو الحکم ہے، حکمتوں کا باپ ہے۔
دانشمندی کا باپ ہے، بہت ہی سمجھدار انسان ہے، اس سے ہمیشہ دانش ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے کہا یہ ابو حکم نہیں، یہ ابو جہل ہے، یہ جہالت کا باپ ہے۔ اور یہ نہ خیال ہو کہ یہ اس کی زندگی میں کہا گیا، اس لیے کہ زندگی کی صورت احوال یہ ہے کہ جب تک مسلمان مکے میں تھے، ظاہر ہے کہ مکے کے اندر کسی مسلمان کی کہاں جرت ہو سکتی تھی کہ وہ ابو جہل کے منہ پر کہے کہ تو ابو جہل ہے۔ جس ابو جہل کے مظالم سے تنگ آ کر حضور نے اور مسلمانوں نے شہر مکہ چھوڑا، وہاں سے ہجرت کی، اس ابو جہل کے سامنے کون سا مسلمان تھا جو اس کو ابو جہل کہتا؟ اس کے سامنے یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ حضور کے مدینے میں آنے کے سال بھر کے بعد، 18 مہینے کے بعد جنگ بدر ہو گئی، بدر کے اندر ابو جہل مارا گیا۔ اب اس دوران میں جب مدینے آئے تھے تو آپس میں بیٹھ کے کہتے ہوں ابو جہل کے منہ پہ کسی نے اس کو ابو جہل نہیں کہا، اس کی زندگی میں اس کے سامنے نہیں کہا گیا، لیکن اس کے بعد اس کو اس کثرت سے ابو جہل کہا گیا کہ اس کے اصل نام کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ بس تاریخوں نے یہ لکھا کہ اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، نام موجود ہے اس کا نام عمر تھا۔ ابو جہل کا اصل نام جو ہے عمر ابن ہشام ابن مغیرہ، تو یہ اس نام سے جانا جاتا تھا، لیکن کوئی نام نہیں جانتا تھا، یا احترام کا وہ لقب تھا ابو الحکم کا، اس کے مقابلے میں یہ کہا گیا کہ یہ ابو جہل ہے۔ تو اب وہ ابو جہل اتنا رائج ہوا کہ آج ہم اس کے کسی اور نام سے واقف نہیں ہیں۔ کیا پتہ کہ جس طرح ابو جہل بعد میں مسلمانوں کی تخلیق ہو، اسی طرح تبت یدا ابی لہب میں کسی ابو لہب کا تذکرہ دیکھ کر اس کو اٹھا کر رسول کے چچا کے ماتھے پہ چپکا دیا گیا ہو کہ یہ ان کا نام ہے۔ ایک کافر اپنی توفیق کے مطابق اسلام سے دشمنی بھی کرتا رہا تو اب اس کی حمایت میں کون بولے، اس کا وکیل کون بنے؟ نتیجتاً اگر کوئی الزام اس کے سر لگا تو وہ الزام اس وقت سے چلتا آ رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سورہ ابو لہب ہے یہ اس کے لیے نازل ہوئی ہے جو رسول کا چچا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اور شیطان صفت ہے اس کے لیے یہ سورہ نازل ہوئی ہو۔ اب غور کرنا آپ کا کام ہے۔ میں نے اپنی الجھنوں کے جو حل میری سمجھ میں آئے آپ حضرات کے گوش گزار کر دیے۔ آج کی گفتگو یہاں تک، کل اس کے بعد آپ اپنے طور پر کچھ سوچئے، میں اپنے طور پر سوچتا ہوں کہ کوئی صورت اس مسئلے کا بھی حل بنتی ہے کہ نہیں۔ اس ابو لہب کے لیے ہم نے بہت سی چیزیں تلاش کر لی، یہ ابو لہب ایسا تھا، اس کی بیوی ایسی تھی، ابو لہب کیسا تھا کہ حضور کہیں جاتے تھے تو پیچھے جا کے مخالفت کرتا تھا، اس نے یا اس کی بیوی نے اپنے بچوں سے ان لڑکیوں کو طلاق دلوا دی جو رسول کی لڑکیاں کہلاتی تھیں، یہ بھی انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی۔ پھر جمیل جو تھی راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، میں نے عرض کر دیا جمیل کہیں اور رہتی تھی اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور رہتے تھے، راستے میں کانٹے بچھانے کا بظاہر عملی طور پر کوئی امکان نہیں ہے۔ ان سب باتوں کا تجزیہ گوش گزار کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں وہ تمام الزامات جمع بھی کریں تو مورخ مجبور ہو جاتے ہیں، مفسرین مجبور ہوئے ہیں کہ ان الزامات سے اتنی سخت آیت نازل نہیں ہو سکتی۔ رسول سے دشمنی کرنے والے بہت بڑے بڑے دشمن موجود ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھیوں کو قتل کیا، حضور پہ قاتلانہ حملے کیے، حضور کے مکے میں رہنے کو ان کے لیے ناممکن بنا دیا۔ اس کے مقابلے میں آپ تو ابو لہبی کے سلسلے میں ہمارے بھائیوں کے یہاں طرح طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ مولانا مودودی نے سیرت سرور عالم میں ایک واقعہ لکھا کہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو ابو لہب نے کہا کہ میرے بھتیجے کو اب میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کل تک تو ابو طالب تھے وہ ان کا دفاع کر رہے تھے، اب میں ان کی حمایت کروں گا۔ تو اس کے اوپر جب ابو جہل وغیرہ نے دیکھا کہ ابو لہب تو اب مداح ہو گیا ہے رسول اللہ کا اور ان کی حمایت کر رہا ہے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ اس کو کیسے رسول کے راستے سے ہٹایا جائے۔ چنانچہ ابو جہل نے کہا کہ ابو لہب سے کہ دیکھو تم اپنے بھتیجے سے جا کے پوچھو کہ اپنے دادا کے متعلق رسول کا کیا خیال ہے کہ وہ اب کہاں ہیں۔
چنانچہ ابو لہب آیا، آ کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے باپ اور تمہارے دادا وہ اس وقت کہاں ہیں؟ تو حضور نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جہاں اور عرب کے سردار ہیں وہیں پہ وہ بھی ہیں۔ وہ خوش واپس پلٹا کہ دیکھو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، کہا تمہیں انہوں نے بیوقوف بنا دیا، جا کے ان سے پھر پوچھو کہ عرب کے سردار کہاں پہ ہیں۔ تو دوبارہ گیا ابو لہب حضور کی خدمت میں اور وہاں پر پوچھا تو حضور نے کہا کہ باقی سردار بھی جہنم میں ہیں اور نعوذ باللہ عبد المطلب بھی جہنم میں ہیں۔ عبد المطلب کو جہنم میں پہنچانے کے لیے ابو لہب کو مشرف با حمایت رسول کر دیا گیا، لیکن اگر رسول کی حمایت کر رہا تھا یہ ایسا شخص، اور یہ ایک بات نہیں ہے، کچھ اور روایتیں کیا، جنگ بدر ہونے لگی۔ جنگ بدر جب ہونے لگی تو اس وقت یہ اعلان عام کیا گیا کہ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا جس سے ریپرزنٹیشن نہ ہو۔ فوج جو ترتیب دی گئی اس میں ہر گھر کا ایک فرد ضرور آئے گا۔ ایک کنسیشن دی گئی کہ اگر کسی فرد سے کسی گھر سے ایک نمائندہ نہ آ سکے تو انہیں اس کا اختیار ہے کہ اپنی جگہ ایک عدد کہیں سے فراہم کر دیں کہ جو جنگ کے اندر چلا جائے، اور اس طریقے سے وہ ان کی ذمہ داری کم ہو جائے گی، یعنی سبسٹیچیوٹ دے دینے سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ جتنے گھرانے تھے ان سب سے ایک ایک آدمی جبرن لیا گیا، سب سے تقاضا کیا گیا۔ بعض ایسی شخصیتیں جو نہیں جانا چاہتی تھیں وہ بھی جبرن لے جائی گئیں، بہرطور ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن جب یہ مطالبہ ابو لہب سے کیا گیا تو ابو لہب نے، ایک شخص تھا یہی ابو جہل کا بھائی، اس کا نام تھا عاص ابن ہشام ابن مغیرہ، اس عاص نے قرضہ لیا تھا ابو لہب سے کبھی 4000 درہم کا۔ وہ 4000 درہم اس کے ذمہ واجب الادا تھے۔ ابو لہب نے اس کو بلایا کہ دیکھ بھائی تجھے اپنے قرضے کی معافی چاہیے یا قرضہ دیتا ہے واپس مجھے؟ اس نے کہا میں ابھی تو نہیں دے سکتا۔ کہا اچھا پھر بچت کی ایک صورت ہے کہ تو ہمارے خاندان کی طرف سے بدر کے میدان میں چلا جا۔ چنانچہ ابو لہب خود نہیں گیا، عاص ابن ہشام گیا، ابو جہل کا بھائی، اور بدر کے میدان میں ابو جہل بھی مارا گیا اور اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی مارا گیا۔ وہ بیچارہ 4000 کے چکر میں زندگی کھو بیٹھا۔ لیکن ابو لہب خود بدر میں شامل نہیں ہوا، اپنی جگہ متبادل بھیج دیا۔ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ کم از کم کچھ غیرت ہاشمی کا تقاضا تھا کہ اپنے خاندان کے خلاف لڑنا اس کو گوارا نہیں تھا، اس نے دوسرا آدمی بھیجا، خود نہیں لڑا ہے۔ اب ایسی صورت میں میں نہیں سمجھتا کہ ابو لہب کا رویہ اتنا اس قسم کا ہے کہ اس کے لیے سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہو۔ یہ شخصیت آج جب نشانہ بن رہی ہے، اور ابو لہب کے سلسلے میں ہماری صورتحال ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابو لہب کا لفظ اس سے پہلے تاریخ میں موجود نہیں ہے، کوئی حوالہ ہمیں نہیں ملتا، صرف شعری ادب ہے جس کے ذریعے سے ہم اس عہد کے اس قسم کے خطابات سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اس عہد میں یہ لفظ نہیں ملتا، یہ جتنا بھی ملتا ہے بعد میں مفسرین کے قلم سے نکلا ہوا ملتا ہے، مسلمان مصنفین کی قلم سے لکھا ہوا ہے۔ وہی مصنفین جو ابو جہل کو ابو جہل کہہ رہے ہیں وہی ابو لہب کو عبدالعزیٰ کو ابو لہب کہہ کے پکار رہے ہیں۔ جیسے وہ لفظ بعد میں اس کے مرنے کے بعد رائج ہوا، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عبدالعزیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد اس لفظ کو رائج کیا گیا، اور وہ لفظ اس وقت سے آج تک، کیونکہ اس کی طرف سے کوئی ڈیفنس نہیں ہوا، کوئی دفاع نہیں ہوا، یہ لفظ اس وقت سے آج تک رائج چلا آ رہا ہے۔ اب اگر صورت احوال یہ ہو تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کی گفتگو کو یہاں پہ ختم کرتے ہوئے اور آپ حضرات کو بھی دعوت فکر دیتے ہوئے میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کیجئے، شاید کوئی حل سمجھ میں آ جائے اس صورتحال کا۔ تاریخ میں ہمیں کہیں تلاش کرنا پڑے گا ایسا شوہر کہ جس کے ساتھ وہ تمام باتیں منطبق ہوتی ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے، اور ایسی بیوی جس کے ساتھ وہ ساری باتیں پوری ہوتی ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن ان سب باتوں کو پاسٹ کے واقعات بتا چکا، تو اب وہ پاسٹ میں کب ہوئے ہوں گے ظاہر دیکھا جا سکتا ہے۔ پوری تاریخ اسلام ہمارے سامنے ہے، حیات رسالت ہمارے سامنے ہے، ہمیں اس میں تلاش کرنا ہے کہ کیا کوئی سورہ تبت یدا ابی لہب کا کوئی مستحق ہے جو شیطانیت کا نمائندہ بھی ہو اور اس منصب کے اوپر فائز ہونے کا اہل ہو جس منصب کا تذکرہ قرآن نے اس سورہ لہب میں کیا ہے۔ بس سامعین محترم، آج جب اتنی تفصیلات بیان ہوئیں، دل چاہتا ہے ایک واقعہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ گوش گزار کرنا چاہوں گا۔
جب جناب شہر بانو مصر ایران کی شہزادی تھی نا، یہ جب مدینے میں آئی ہیں تو تنہا نہیں تھیں، ان کے ساتھ ان کی کچھ بہنیں بھی تھیں، ان کے ساتھ کچھ کنیزیں بھی تھیں جو گرفتار ہوئی تھیں اور یہاں پہ آئی تھیں۔ تو ان میں سے ان کی ایک بہن جو تھی وہ جناب محمد ابن ابی بکر کو بیاہی گئی تھیں، اور ایک یوں کہیے کہ ایک بادشاہ کی حکومت جب ختم ہوئی، یزدگرد جو بادشاہ تھا ایران کا، اس کی سلطنت مسلمانوں کے ہاتھوں ختم ہوئی تو اس کے خاندان کے افراد بکھر گئے، اور یہ بات اہل ہند کے لیے ایک طرح سے سرمایہ افتخار ہے کہ ایک بہن جناب شہر بانو کی ہندوستان پہنچی، اور راجپوتانے کے علاقے میں جو الور کی ریاست ہے اس زمانے میں، یہ الور کی ریاست تو نہیں رہی ہوگی لیکن وہاں پر کوئی راجہ تھا جس سے اس خاتون کی شادی ہوئی ہے، کیونکہ تاریخ میں امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک خط اپنی خالہ کے نام ملتا ہے، خالہ جو ہندوستان میں تھی ان کے نام امام زین العابدین علیہ السلام کا خط ملتا ہے۔ جناب آغا مہدی لکھنوی ایک شخصیت ہیں، انتقال فرما گئے، بڑی محترم ہستی ہیں، انہوں نے اپنے ایک جناب شہر بانو پر جو کتاب لکھی، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کے اندر یہ انکشاف کیا کہ میں نے اس خط کی زیارت کی ہے جو وہاں پہ موجود ہے، اور وہ لوگ بڑی عقیدت و احترام سے اس خط کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو ایک بہن وہاں بیاہ کے گئیں، وہاں چلی گئی تھیں، تباہی آئی خاندان پہ، ظاہر ہے افراد خاندان جگہ جگہ جہاں سر چھپانے کی جگہ ملی وہاں پہ چلے گئے۔ ان میں دو شہزادیاں جو سرزمین عرب میں آئی تھیں، ان میں سے جناب شہر بانو زوجیت امام حسین میں آئیں، اور ان کی دوسری بہن جو تھیں وہ بیاہی گئیں جناب محمد ابن ابی بکر کو۔ جناب شہر بانو جو خدمت امام حسین میں آئیں تو تنہا نہیں آئیں بلکہ ان کے ساتھ ایک کنیز بھی آئی، اس کنیز کا نام تھا شیریں۔ یہ شیریں جناب شہر بانو کے ساتھ رہتی رہی۔ ایک مرحلہ آیا کہ کسی موقع پر شیریں نے کوئی خدمت اس انداز سے کی کہ امام حسین نے اس کی تعریف کر دی، کہ کہا یہ بڑی سلیقے مند عورت ہے۔ جناب شہر بانو نے امام حسین کے ان کلموں کا، اس جملے کا اتنا لحاظ کیا کہ فوری طور پر کہا کہ میں اس کنیز سے دستبردار ہوتی ہوں اور آپ کی خدمت میں نظر کرتی ہوں۔ جیسے ہی کہا کہ میں آپ کی خدمت میں نظر کرتی ہوں، حسین نے کہا میں نے اس نظر کو قبول کیا اور میں نے اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ آزادی کی خبر سن کر سوچئے کہ جو غلامی یا کنیزی کی زندگی گزار رہا ہو اس کے لیے کتنے خوشی کا موقع ہوگا، لیکن شہر بانو کا رد عمل بالکل الٹ گیا۔ جیسے ہی کہا کہ میں نے اس کو خدا کی راہ میں آزاد کیا، وہ فوراً ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوگی، مولا کیا اپنے قدموں سے آپ مجھے الگ کر رہے ہیں، اپنے دروازے سے مجھے نکال رہے ہیں؟ حسین نے کہا نہیں، تم اس گھر کے اندر رہ سکتی ہو لیکن ایک آزاد فرد کی حیثیت سے، جب تک تم چاہے یہاں پہ قیام کرو۔ چنانچہ وہ خدمت جناب شہر بانو میں اسی طرح رہتی رہی، اب وہ ایک آزاد فرد تھی۔ ہوتے ہوتے ایک مرتبہ، یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ تیسری خلافت کا دور ہے، آخری زمانہ، کہ اس زمانے میں سرزمین حلب سے ایک عیسائی آیا جس کا نام عزیر تھا۔ اس نے بارگاہ امام حسین میں حاضر ہو کے کہا کہ میں اسلام کی صداقت سے متاثر ہوا ہوں، مولا میں چاہتا یہ ہوں کہ ایمان قبول کروں، تو میں آپ کے ہاتھ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں۔ دولت ایمان سے مالا مال ہوا تو جس گھر سے ایمان عطا ہوا تھا اسی گھر کے رہنے والوں نے یعنی امام حسین نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو جو واپس جائے گا اپنے قوم قبیلے میں اس اسلام کے عمل کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، تو یہ بتا کہ تیری شریک زندگی موجود ہے؟ اس نے کہا نہیں، ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی۔ کہا تو پھر جائے گا تو کیا تیرے قوم قبیلے والے تجھے لڑکی دینے پہ آمادہ ہوں گے؟ تیری شادی ہو جائے گی؟ کہا مولا یہ تو میں نے سوچا نہیں، بظاہر امکان نہیں ہے۔ کہا اچھا، ہم تیرے اس مسئلے کا بھی حل کر دیتے ہیں۔ گئے، جا کے جناب شیریں سے یہ سوال کیا کہ شیریں اگر تیرا عقد اس سے کیا جائے تو تجھے منظور ہے؟ شیریں نے سر جھکا لیا، قبولیت کا اظہار کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کا عقد عزیر کے ساتھ کر دیا۔ اب عزیر کے ساتھ عقد ہوا، کچھ عرصے تک یہ خدمت امام میں میاں بیوی رہتے رہے۔ اس کے بعد ایک دن عزیر نے کہا کہ مولا اجازت دیجئے، میں وطن واپس جانا چاہتا ہوں۔ اب جب وطن واپسی کا حکم آیا تو شیریں اتنے دن اس گھر میں رہ چکی تھی، آداب زندگی سے اور ان کے طور طریقوں سے واقف تھی، اسے معلوم تھا کہ مجھے جانا تو شوہر کے ساتھ پڑے گا، لیکن اس کے اوپر بڑا گراں گزر رہا تھا کہ امام کی بارگاہ سے کیسے چلی جائے۔ چنانچہ اب جب جانے کا وقت آیا تو ایک مرتبہ بارگاہ امامت میں آئی، کہا مولا حق تو نہیں رکھتی
چھوٹا منہ ایک بڑی بات کرنا چاہتی ہوں. کیا بات ہے شیریں، کیا کہنا چاہتی ہے؟ مولا اتنا وعدہ کیجئے کبھی آپ میرے گھر پہ آئیں گے، میرے غریب خانے پہ مہمان بن کے آئیں گے؟ حسین نے بلا عذر بلا تکلف کہہ دیا ہاں ہاں شیریں، ہم تیرے گھر آئیں گے، تیرے گھر آئیں گے. اب یہ جملہ سنا تو دیکھیں کسی کی آرزو بغیر زحمت کے پوری ہو جائے نا، کوئی خواہش کرے اور تکلیف کے بغیر پوری ہو جائے تو پھر خواہش اور بڑھ جاتی ہے. اب یہ تمنا ظاہر کی تھی، امام نے بلا تکلف کہہ دیا ہم آئیں گے. اب اس کی ہمت بڑھی، کہا مولا ایک اور گزارش کر سکتی ہوں؟ ہاں شیریں کیا بات ہے؟ مولا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تشریف لائیں تو آپ کے ساتھ یہ شہزادیاں بھی آ جائیں؟ آپ کے ساتھ شہزادیاں بھی آ جائیں؟ ایک مرتبہ حسین نے سر جھکا لیا اور اس کے بعد سر اٹھایا، کہا شیریں اچھا زینب و ام کلثوم بھی میرے ساتھ آئیں گی. یہ شیریں چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ. حلب کے قریب ایک پہاڑی ٹیلے پر ایک کا شوہر کا مکان تھا، اس کو بیت معمورہ کہتے تھے اس مقام کو جہاں پہ اس کا شوہر رہتا تھا. یہ بھی جا کے وہاں پہ رہنے لگی، قیام وہاں پہ ہوتا تھا. لیکن اب چونکہ امام کی ذات سے اتنی قربت تھی کہ یقین تھا کہ امام نے جو کچھ کہا ہے کبھی اس کے اندر یعنی بات غلط نہیں ہو سکتی. امام نے وعدہ کیا ہے امام ضرور تشریف لائیں گے. دن تو طے نہیں ہوا تھا تو اب کیا کرتی کہ روز صبح اٹھ کے پہلے کوشش کرتی کہ گھر کو اتنا تیار کر دے کہ حسین آئے تو ان کو کوئی زحمت نہ ہونے پائے. روز یہ اہتمام چلتا رہا، سالوں گزر گئے لیکن نہ اس کی امید ٹوٹی نہ یقین ختم ہوا. یہی سوچتی تھی کہ امام ضرور آئیں گے. ایک دن رات کو سو رہی تھی، سوتے ہوئے خواب میں کیا دیکھا کہ حسین کھڑے ہوئے، کہہ رہے شیریں اتنی دیر سے ہم تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں، اتنی دیر سے ہم تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں اور تو ہم سے ملنے کے لیے نہیں آئی. بس یہ سننا تھا. چونک کے اٹھی، فوراً اپنے شوہر کا بازو پکڑ کے ہلایا، عزیر ذرا جلدی سے نیچے جاؤ، کہیں ایسا تو نہیں کوئی قبیلہ کوئی قافلہ ٹھہرا ہو، کہیں میرے آقا کا قافلہ نہ ہو. عزیر بھی بیوی کے ساتھ انتظار میں تھا، فوراً اٹھا نیچے روانہ ہوا. تو اب شیریں سے برداشت نہیں ہوا، نہ معلوم کب عزیر جائے اور کب خبر لائے. وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑی. آگے آگے عزیر چلتا جا رہا ہے، پیچھے شیریں چلتی آ رہی ہے. پہاڑی سے نیچے اترے تو دیکھا چاروں طرف خیمے لگے ہوئے ہیں، ان میں روشنیاں ہو رہی ہیں. اب یہ جب خیموں کے قریب سے گزرے تو جو رویے خیموں میں نظر آئے، جو لوگ نظر آئے، ایک مرتبہ شیریں کہنے لگی یہ میرے آقا کے فوجی تو نہیں ہو سکتے، یہ لشکر میرے سید و سردار کا لشکر نہیں ہو سکتا، ان کے جو اعمال و افعال ہیں یہ تو کم از کم حسین کے ساتھیوں کے نہیں ہو سکتے. پورے لشکر میں گھومنے کے بعد جب کہیں کوئی بات نظر نہیں آئی تو آخر کہا ان سے پوچھو تو صحیح کہ ان کے ساتھ کوئی اور تو نہیں ہے، شاید ہمیں پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہو. تو پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں، کچھ قیدی ہیں جن کو ہم لے کے جا رہے ہیں. قیدی ہیں؟ اچھا کہاں کے قیدی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہیں حجاز کے، غالباً مدینے کے رہنے والے ہیں. اب جیسے ہی سنا مدینے کے رہنے والے، ایک مرتبہ یقین ہو گیا کہ ضرور ان کو کچھ نہ کچھ خبر ہوگی کہ ہمارا شہزادہ حسین کہاں ہے. ایک مرتبہ کہا کہاں ہے قیدی؟ معلوم ہوا ایک کھلے میدان میں ایک طرف چند بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، سروں کو زانووں پہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں. شیریں مجمع میں چلی تو گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس بیوی کو مخاطب کرے. ایک مرتبہ آہٹ سن کر ایک بیوی نے سر اٹھایا، شیریں نے دیکھا، متوجہ پایا، فوراً مخاطب ہوئی، بیوی میں نے سنا تم لوگ مدینے کے رہنے والے ہو. ہاں مدینے کے رہنے والے ہیں. بیوی اتنا بتا دو تمہیں کچھ ہمارے شہزادے حسین کی خبر ہے؟ حسین کی خبر ہے؟ اب تو زینب نے غور سے دیکھا، کیا بات ہے حسین کو کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا بیوی مجھے یقین ہے کہ میرا آقا مولا یہاں کہیں نزدیک ہے، یا تمہیں ان کی کوئی خبر ہے؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ حسین کہاں ہے. اب زینب اتنی دیر میں پہچان چکی تھی، مخاطب ہوئی، شیریں ارے تو نے کہا تھا نا کہ ہم تیرے گھر پہ آئے، ہم ملنے کو آئے. شیریں کی سمجھ میں نہیں آیا کیا پوچھے کیا پوچھے، حیران تھی. میرا شہزادہ حسین کہاں ہے؟ کہا مارے گئے. اتنا سن کر ایک مرتبہ شیریں نے کہا حسین مارا گیا؟
تم بازاروں میں یوں پھرائی جا رہی ہو، میرا شہزادہ عباس کہاں ہے؟ عباس ہوتا تو یہ کیفیت کبھی نہ ہوتی۔